یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے۔ تلنگانہ میں غیر زرعی زمینوں کا رجسٹریشن 23 نومبر سے شروع ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ٹی ایس آر ٹی سی ملازمین کی 2 مہینوں کی کاٹی ہوئی تنخواہ واپس کی جائے۔ تلنگانہ حکومت نے جی ایچ ایم سی کے صفائی کرمچاریوں کی تنخواہوں میں اضافے اور جی ایچ ایم سی حدود میں پراپرٹی ٹیکس میں 50% راحت کے احکامات جاری کیے ہیں اور ریاست میں 120 دنوں پر مشتمل تعلیمی سال 2020-21 کے لیے سکولز دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ تلنگانہ میں غیر زرعی زمینات کے لیے رجسٹریشن 23 نومبر سے شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آج عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار رجسٹریشن کے عمل کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دھرانی پورٹل کے ذریعے حکومت کی طرف سے زرعی زمینات کے رجسٹریشن کی پہل کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ زمینات کے رجسٹریشن کے عمل سے ایک نیا دور شروع ہوا ہے اور انہیں یقین ہے کہ دھرانی کے ذریعے ان کی زمینات محفوظ ہو گئیں۔ ریاستی وزیر پواڈا اجے کمار، سبیتا اندرا ریڈی، ریتو بندھو سمیتی کے صدر اور ایم ایل سی راجیشور ریڈی، چیف سیکریٹری سومیش کمار، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری نرسنگ راؤ، محکمہ مال کے سیکریٹری شیشادری، پرنسپل سیکریٹری محکمہ فائنانس راما کرشنا، پنچایت راج کے کمشنر رگھو نندن راؤ اور دوسرے اس میٹنگ میں موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ٹی ایس آر ٹی سی ملازمین کی 2 مہینے کی تنخواہ کا کاٹا ہوا حصہ ادا کیا جائے۔ کووڈ 19 کی صورتحال کی وجہ سے 2 مہینوں کی تنخواہ کا 50% حصہ کاٹا گیا تھا۔ آج ایک جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے محکمہ فائنانس کو ہدایت دی کہ آر ٹی سی ملازمین کی کاٹی ہوئی رقم ادا کرنے کے لیے فوری 130 کروڑ روپے جاری کیے جائیں۔ انہوں نے آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر سنیل شرما سے کہا کہ حیدرآباد شہر میں 50% بسیں بحال کی جائیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پواڈا اجے نے ملازمین کو کاٹی گئی رقم دوبارہ ادا کرنے کے وزیر اعلیٰ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ حکومت نے جی ایچ ایم سی کے صفائی کرمچاریوں کی تنخواہوں میں اضافے اور جی ایچ ایم سی حدود میں مالی سال 2020-21 میں 15,000 روپے تک کا ٹیکس بھرنے والوں کو جائیداد ٹیکس میں 50% راحت کے احکامات جاری کیے۔ حکومت نے جی ایچ ایم سی صفائی کرمچاریوں کی تنخواہیں 14,500 روپے سے بڑھا کر 17,500 روپے کر دی ہے۔ تلنگانہ کی دوسری بلدیات میں مالکین کو اجازت دی گئی ہے کہ 50% جائیداد ٹیکس ادا کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے لاگو ہوگا جو سالانہ 10,000 پراپرٹی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ جی ایچ ایم سی حدود میں جن مالکین نے ٹیکس ادا کر دیا ہے ان کا 50% راحت آئندہ مالی سال ایڈجسٹ کی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے دیوالی کے تحفے کے طور پر پراپرٹی ٹیکس میں راحت اور صفائی کرمچاریوں کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا۔ جی ایچ ایم سی کے صفائی کرمچاریوں نے دیوالی کے تحفے کے طور پر تنخواہوں میں اضافے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آج شہر کے کئی حصوں میں جشن منایا۔ ان صفائی کرمچاریوں نے وزیر اعلیٰ اور وزیر شہری ترقی اور بلدی نظم و نسق کے پورٹریٹس پر پلابھیشیکم کی رسم انجام دی۔ اندرا پارک پر ہونے والے اس پروگرام میں وزیر آبکاری و سیاحت سرینیواس گوڑ، میئر بونتو رام موہن اور رکن اسمبلی ایم گوپال بھی موجود تھے۔ شہر کے مختلف حصوں میں صفائی کرمچاریوں نے ایسا ہی جشن منایا اور پلابھیشیکم کیا۔ تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 661 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست کے جملہ کووڈ کیس بڑھ کر 2,57,374 ہو گئے۔ ریاست میں کل 21,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ کل 1,637 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ ہی صحت یابی کی شرح میں معمولی بہتری آئی ہے اور وہ 93.46% ہو گئی۔ اب تک ریاست میں صحت یاب لوگوں کی تعداد 2,40,545 ہو گئی۔ اس دوران ریاستی محکمہ صحت کی طرف سے آج صبح جاری روزانہ کے بلیٹن میں کہا گیا کہ مزید 3 لوگوں کی پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 اور متعلقہ بیماریوں کی وجہ سے موت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 1,404 ہو گئی۔ فی الحال ریاست میں 15,000 سے زیادہ سرگرم کیس ہیں، جن میں سے 12,000 سے زیادہ ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ اس دوران پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد میں کووڈ 19 کے 167 نئے معاملات پائے گئے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ ریاست میں تعلیمی سال 2020-21 کے لیے 120 دنوں پر مشتمل سکولز دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، لیکن حکومت نے سکولز دوبارہ کھولنے کی تاریخ اب تک طے نہیں کی ہے۔
حال ہی میں محکمہ تعلیمات نے کئی میٹنگز کی جن میں ویلفیئر اسکولوں کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی. زیادہ تر عہدیداروں نے دسمبر سے 120 دنوں کے لیے اسکولز دوبارہ کھولنے کی تائید کی. نہ صرف اسکولز بلکہ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت کام کرنے والے رہائشی اسکولز کو دوبارہ کھولنے کا بھی منصوبہ ہے. تمام تعلیمی ادارے وبا کی وجہ سے مارچ سے بند ہیں. سرکاری اسکولوں نے 1 ستمبر سے دوردرشن اور ٹی سیٹ نیٹ ورک چینلز کے ذریعے آن لائن ڈیجیٹل اسکولز شروع کیے ہیں، جبکہ خانگی اسکولز جون سے ہی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. کووڈ 19 سے بچاؤ کی 3 تدابیر. ماسک پہنیں، 2 گز کی دوری ہمیشہ برقرار رکھیں، ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں. ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے آج حیدرآباد میں اندرا پارک کے احاطے میں پنچ تتوا پارک کا افتتاح کیا. وزیر ماحولیات سرینواس گوڑ اور میئر بونتو رام موہن بھی اس موقع پر موجود تھے. 8 عناصر کا استعمال کرتے ہوئے ایک سرکولر ٹریک یا آکوپریشر واک کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں 20 mm کے پتھر، 10 mm کے پتھر، 6 mm کی چپس، ندی کے پتھر، سخت ریت، کالی مٹی اور پانی وغیرہ شامل ہے. یہ ٹریک 40 قسم کے طبی اہمیت کے حامل پودوں سے گھرا ہوا ہوگا اور پارک کے بیچ میں گوتم بدھ کا مجسمہ کھڑا کیا جائے گا. صحت عامہ کے لیے یہ پارک تیار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آکوپریشر ٹریک پر ننگے پیر چہل قدمی سے کئی بیماریوں کا علاج ہوگا. میئر بونتو رام موہن نے کہا کہ شہر کے لوگوں میں صحت کے تعلق سے بڑھتی ہوئی دلچسپی کے مد نظر پنچ تتوا پارک حیدرآباد کے تمام زونز میں تیار کیے جائیں گے. وزارت لیبر نے سماجی تحفظ 2020 ضابطے کے تحت مسودہ قواعد کو نوٹیفائی کر دیا ہے. ان قواعد کے تحت امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ، امپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن، گریجویٹی، مٹرنیٹی فوائد، سوشل سیکیورٹی سے متعلق ضابطے کی شقوں پر عمل کیا جائے گا. اس کا اطلاق تعمیراتی اور دوسرے مزدوروں، غیر منظم شعبے کے کارکنوں، پلیٹ فارم ورکرز پر بھی ہوگا. وزارت نے متعلقہ فریقوں سے اعتراضات اور مشورے طلب کیے ہیں. وزارت نے کہا کہ قواعد کے بارے میں اعلامیہ جاری کرنے کی تاریخ سے 45 دنوں کے اندر اعتراضات اور تجاویز بھیجی جا سکتی ہیں. مسودہ قواعد میں آدھار پر مبنی رجسٹریشن کی گنجائش رکھی گئی ہے جو مرکزی حکومت کے پورٹل پر پیش کیے گئے. اس کے علاوہ مقررہ مدت کی ملازمت کرنے والے ملازمین کے لیے گریجویٹی کے بارے میں بھی گنجائش رکھی گئی ہے. ان قواعد کے تحت تجارتی سرگرمیاں بند کرنے کی صورت میں رجسٹریشن منسوخ کرنے کے بشمول دوسری سرگرمیوں کا بھی احاطہ کیا گیا. قواعد میں تعمیراتی مزدوروں اور دوسروں کے بارے میں محصول کی ادائیگی اور سیلف اسسمنٹ کی بھی وضاحت کی گئی. ماس میڈیا عہدیداروں نے کاماریڈی کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں کووڈ 19 کی روک تھام اور اس پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر مہم شروع کی ہے. انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، اسی لیے ہر ایک کو احتیاطی قدم اٹھانا چاہیے اور غفلت نہیں برتنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ماسک پہننا، سماجی دوری پر عمل کرنا، اجتماعات سے بچنا اور وقفے سے ہاتھ دھونا چاہیے. صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ وائرس کے تعلق سے عوام کا رویہ فیصلہ کرے گا کہ کیا آنے والے مہینوں میں تلنگانہ میں کووڈ 19 کی دوسری لہر آئے گی جس طرح یورپی ملکوں اور امریکہ میں آئی ہے. یورپ اور امریکہ دونوں کووڈ 19 کی نئی لہر کے شکنجے میں ہیں، جس کی وجہ سے مقامی عہدیداروں نے لاک ڈاؤن یا پابندیاں لگائی ہیں. جہاں تک کووڈ 19 کے کرو کا تعلق ہے، ہندوستان یورپ اور امریکہ سے کم 1 سے 2 مہینے پیچھے ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس احتیاطی قدم اٹھانے کے لیے ابھی وقت ہے. ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے بتایا کہ فی الحال ہم بڑے اجتماعات کے متحمل نہیں ہو سکتے جو سپر اسپریڈر ثابت ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کم سے کم جنوری یا فروری تک احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے. آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. تلنگانہ میں غیر زرعی زمینوں کا رجسٹریشن 23 نومبر سے شروع ہوگا. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ٹی ایس آر ٹی سی ملازمین کی 2 مہینوں کی تنخواہ فوری ادا کی جائے جو کاٹی گئی تھی. تلنگانہ حکومت نے جی ایچ ایم سی کے صفائی کرمچاریوں کی تنخواہوں میں اضافے اور جی ایچ ایم سی حدود میں جائیداد ٹیکس میں 50% راحت کے احکامات جاری کیے ہیں. اور ریاست میں 120 دنوں پر مشتمل تعلیمی سال کے لیے اسکولز دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.